کہ دور جانا ہے بہت، آئینہ مت دیکھ اے دوست، دور جانا ہے بہت، آئینہ مت دیکھ اے دوست، سینکڑوں رنگ چڑھیں گے ابھی رخساروں پر، سینکڑوں رنگ چڑھیں گے ابھی رخساروں پر۔ اور ایک شعر اور بھی سماعت فرما لیں حضرات کہ دیکھنا میرا ہی سایہ تو نہیں ہے اے دوست، دیکھنا میرا ہی سایہ تو نہیں ہے اے دوست، کون روتا ہے اندھیرے میں کھنڈر کے نزدیک، کون روتا ہے اندھیرے میں کھنڈر کے نزدیک، دیکھنا میرا ہی سایہ تو نہیں ہے اے دوست، کون روتا ہے اندھیرے میں کھنڈر کے نزدیک۔ اور حضرات آپ سینکڑوں میل دور سے میں آیا ہوں بنگال میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ زبان جو 60 برسوں سے قتل کی جا رہی ہے بنگال میں کس طرح سے زندہ ہے۔ میں آپ کو اپنے اسلوب، اپنے ڈکشن، اپنے طرز نگارش سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بنگال میں کس طرح سے اردو کی پرورش ہو رہی ہے۔ پھر سماعت فرمائیے، مطلب کر رہا ہوں جوہر بھائی، اتنے بڑے شاعر کی موجودگی میں آپ لوگوں نے مجھے صدر بنا دیا، اور میرے کچھ نوجوان آئے جوہر بھائی کے پڑھنے کے بعد اور انہیں بہت مبارکباد دی اور چلے گئے، ان کی نگاہ میں شاعری کا سفر ختم ہو گیا۔ بھائی جان، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میر، غالب، سودا، انیس سو ان کے بعد جب اردو شاعری کا سفر ختم نہیں ہوا تو جوہر صاحب کے بعد کیسے سفر ختم ہوا؟ تو بھائی جوہر ہمارے چھوٹے بھائی ہیں اور یہ بہت اچھے شاعر ہیں، مشاعرے کے کامیاب ترین شاعر ہیں، اور میں ایسے شاعروں کی بڑی قدر کرتا ہوں جو لوگ عوام کا دل جیت لیتے ہیں۔ نسم صاحب بھی آئے، انہوں نے بھی آپ کا دل جیتا۔ میں 2 شعر پیش کر رہا ہوں اب بہت توجہ کے ساتھ، ہم شعراء کرام اور رئیس نظامی صاحب دیکھیے۔ منتشر ہم ہیں تو رخساروں پر شبنم کیوں ہے منتشر رہتے ہیں تمہیں غم، آئینے ٹوٹتے رہتے ہیں تمہیں غم، آئینے میرے بہت ہی عزیز ترین دوست جو آج موجود نہیں ہے، راحت اندوئی، 35 برس کے میرے ساتھی ہیں، وہ رہتے تو بڑا مزہ آتا،
بہرحال آپ لوگوں نے نوازا، بہت بہت شکریہ. اب شعر سماعت فرمائیے حضرات. وہی لمحے وہی منظر وہی یادوں کے ہجوم، وہی لمحے وہی منظر وہی یادوں کے ہجوم، وہی یادوں کے ہجوم، میرے کمرے میں اجالا ہے مگر کم کیوں ہے، میرے اجالا ہے مگر کم، اپنی تہذیب کے تابوت اٹھانے والوں، اپنی تہذیب کے تابوت اٹھانے والوں، اپنی تہذیب کے تابوت اٹھانے والوں، شور یہ کیسا ہے ہنگامہ ماتم کی نہیں، شور یہ کیسا ہے. تو غزل کے اگر چند شعر اور